السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سامعین، ایک وظیفہ اور ایک عمل آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہمارا دل صاف ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کریں گے وہ اللہ قبول کرے گا، ہم جو عمل کریں گے وہ قبول ہوگا، ہم جو وظیفہ پڑھیں گے اس کا اثر، اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو بالکل یہ حقیقی بات ہے، یہ پکی اور سچی بات ہے کہ دل جتنا صاف ہوگا نا اتنا اللہ کا قرب زیادہ ملے گا، اور اللہ ایسے دل والوں کے اعمال کو قبول بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کرے گا، اور اللہ ان کے ساتھ ہو جائے گا جو دل صاف رکھتے ہیں۔ اب دل کو صاف رکھنے کے لیے ہم کیا کریں کہ ہمارا دل صاف رہے، ہمارے اندر کسی کی برائی نہ آوے، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ عداوت ہو، نہ دشمنی ہو، کسی کے بارے میں ہم برا سوچے نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ تو اس کے لیے ایک کام تو یہ کریں کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ دل کے زنگ کو کیا کر دیتا ہے؟ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ کرے، اور اگر زیادہ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو صبح شام کا پابند بناوے۔ صبح شام کم سے کم ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی ضرور پوری کر لیا کریں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے نا تو اس کو دھونے کے لیے صابن لگاتے ہیں اور اس کے میل کچیل کو دور کرتے ہیں اور وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے نا، ایسے ہمارے دل ہیں، ان پہ زنگ لگ جاتا ہے غفلت کا، گناہوں کا، دنیا کی محبت کا۔ اللہ کا ذکر جتنا کثرت سے کریں گے نا دل صاف ہوتے چلے جائیں گے، دلوں کا میل دور ہوتا چلا جائے گا، دلوں کا زنگ دور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک کام تو اللہ کا ذکر کریں۔ دوسرا، دھیان رکھیں۔ دھیان مستقل مجاہدہ ہے۔ ہم دھیان نہیں رکھتے اس لیے ہم سے غفلت ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ جو دھیان رکھتے ہیں نا وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ پاتے ہیں اور اپنے دل میں کسی کی برائی نہیں آنے دیتے ہیں۔ جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، اگر آپ نے اس چیلنج کو پورا کر لیا نا تو میں آپ کو 2000 روپے دوں گا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں تیار ہوں، آپ چیلنج بتائیے۔ تو ابا نے کہا کہ دیکھو بیٹا، کل آپ جب دکان پہ جاؤ نا تو یہ ٹیبل پہ جو گلاس پانی کا بھرا ہوا پڑا ہے نا اپنے ساتھ لے کے جانا، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ اس گلاس میں سے ایک قطرہ پانی کم نہ ہو۔ اگر ویسا ہی گلاس جو بھرا ہوا میں نے تم کو دیا وہ لے کے گئے اور سیم ویسا ہی بھرا ہوا واپس لے کے آئے شام کے وقت اور اس کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تو میں 2000 روپے تمہیں انعام دوں گا۔ بیٹے نے سوچ کر کے کہا کہ ابا جان میں اس کے لیے تیار ہوں۔ خیر، دوسرے دن جب دکان جانے کا وقت آیا، ٹیبل پہ پانی کا گلاس بھرا ہوا پڑا تھا، تو بیٹے نے بہت ہی سنبھال کر کے اس گلاس کو اٹھایا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اچانک ایسے اٹھا لیا، اگر ایسے اٹھاتا تو پانی کے قطرے گر جاتے تھے نا۔ تو اس نے بہت دھیان سے سنبھال کر کے اس پانی کے گلاس کو اٹھایا اور لے کر کے چلا۔ جب چلنے لگا تو دھیان سے چل رہا ہے کہ اس پانی میں سے قطرہ بھی کم نہ ہو۔ اپنی گاڑی میں بیٹھا، بہت ہی دھیان کے ساتھ اور سنبھال کر کے اس پانی کے گلاس کو بھی گاڑی میں رکھا۔ اب گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے تو بھی سنبھال کر کے جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی راستے میں آ رہے ہیں، بڑے بڑے بمپ بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ گاڑی کو بہت سنبھال کر کے چلا رہا ہے تاکہ وہ پانی جو گلاس میں بھرا ہوا ہے نا اس میں سے قطرہ بھی گرے نہیں۔ ایسے سنبھال کر کے وہ اپنی دکان پہ پہنچتا ہے، دکان کھولتا ہے اور کھول کر کے وہ پانی کا گلاس اٹھاتا ہے اور اس کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، ادھر ادھر نہیں رکھتا ہے، کسی کی ٹھوکر لگ جاوے، کسی کا ہاتھ لگ جاوے اور وہ گلاس گر جاوے ایسی جگہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کو سنبھال کر کے محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے، اور بار بار اس کا دھیان دن بھر میں اس کی طرف جاتا ہے وہ پانی کا گلاس ہے کہ نہیں، اس میں سے کسی نے پانی گرا تو نہیں دیا نا۔ دھیان پورا جب تک
شام نہیں ہو جاتی، اور جب شام ہو جاتی ہے دکان بند کرتا ہے، دکان بند کرنے سے پہلے اس پانی کے گلاس کو بہت اچھی طرح سے اٹھاتا ہے، گاڑی میں رکھتا ہے، اچھی طریقے سے سنبھال کر کے قطرہ زمین پہ نہ گرے، دکان بند کرتا ہے، گاڑی کو لے کے آتا ہے، واپسی میں بھی بمپ آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے پتھر بھی آتے ہیں، اندھیرا بھی ہوتا ہے، لائٹ میں چلنا ہوتا ہے، لیکن وہ سنبھال کر کے لے کر کے اس گلاس کو گھر پہ آتا ہے، اور گاڑی میں سے بہت سنبھال کر کے اس کو اٹھاتا ہے، چلتا ہے تو سنبھل کر کے چلتا ہے، اور اس میز پر اور ٹیبل پر اس پانی کے گلاس کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ جب اس کے ابا سے ملاقات ہوتی ہے، ابا سے کہتا ہے کہ ابا جان میں نے آپ کا چیلنج پورا کر دیا، آپ دیکھ لیجئے جتنا پانی آپ نے دیا تھا اتنا ہی ہے، اب میرے 2000 روپے آپ دے دیجئے۔ ابا اس کے 2000 روپے اس کو انعام میں دے دیتے ہیں۔ اس مثال سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ اس ایگزامپل سے ہم نے کیا سمجھا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ دھیان آدمی رکھے نا تو سارے کام آسان ہے۔ گلاس میں بھرا ہوا پانی لے کے جانا، گاڑی میں رکھنا، دکان پہ لے جانا، گاڑی چلانا اور اس وقت پانی نہ گرے، بہت مشکل کام ہے اگر دھیان نہ رکھے تو، لیکن اس نے دھیان رکھا کہ اس میں سے مجھے قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دینا ہے، تو گرنے نہیں دیا، شام کو وہی بھرا ہوا گلاس واپس لایا اور 2000 روپے کا مستحق بن گیا۔ دھیان مستقل چیز ہے، ہم دھیان رکھیں کہ مجھے آج پورے 24 گھنٹے میں کسی کی برائی نہیں کرنی ہے اور کسی کی برائی سننی بھی نہیں ہے۔ اپنے دل کو دھیان کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں، خیر کے کاموں میں مشغول رکھیں، اچھے خیالات سوچ میں مشغول رکھیں۔ دل میں اگر کوئی برا ارادہ آتا ہے فوراً دروازہ دل کا بند کر دیں، دل کے دروازے کو ہمیشہ اچھے خیالات کے لیے کھلا رکھیں۔ اگر کبھی کوئی غصے والی بات سامنے آتی ہے تو فوراً دھیان ہونا چاہیے مجھے غصہ نہیں کرنا، کسی نے ہمارے ساتھ لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، ہماری بے عزتی کر لی، ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ہی نہیں ہے۔ ہمیں دھیان کس پہ رکھنا ہے؟ ہمارے گلاس کا پانی کم نہیں ہونا چاہیے، میرے دل میں کسی کی برائی نہیں آنی چاہیے، مجھے اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ تھوڑے دن ہم پریکٹس کریں گے نا، یہ میڈیسن ہم تھوڑے دن کریں گے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کی صفائی اور پاکی ضرور عطا کرے گا۔ اور پھر ایسے دل کے ساتھ اللہ سے آپ دعا کریے، اللہ آپ کے ساری دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کے سارے وظائف کو قبول کرے گا، اچانک کی خیر اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر کر دے گا۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ یہ خیر کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو سامعین، ناظرین، اپنا دھیان رکھیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول رکھیں۔ اگر کوئی ہماری برائی کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، اس کی طرف دھیان نہ دیں، وہ ان کا کام ہے، ان کو کرنے دیں، مجھے تو کیا کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کی خبر رکھنی ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا نا، اتنا وظیفہ اپنی زندگی میں بنا لیا، تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ خیر ملے گی۔ اپنے آپ سے کیجئے ڈھیر سارا پیار، رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو رکھے ہمیشہ خوشحال۔